وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 26 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم ایک فضول زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اے اہل مکہ، در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں طاقت و قدرت دے رکھی تھی جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور دل و دماغ کی بے بہا صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل و دماغ، جبکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے رہے، اور بالآخر اس عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 26. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور ہم نے ان کو وہ کچھ دیا تھا، فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ، جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ان کو ہم نے کان، سماعت اور آنکھیں اور دل یہ دیے تھے. فما اغنى عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدہ، تو ان کے کام نہ آئی کچھ بھی. ان کے کان، اس کی آنکھیں، ان کے دل کچھ کام نہیں آئے. اس کانوں یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ دیدہ دانستہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور دین کا مذاق اڑانا ان پہ پیوست ہو گیا، یعنی وہ عذاب ان پہ آ گیا. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی انہیں آیت میں ہم غور و فکر کر رہے تھے، اور یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے، ہم شان نزول کے مطابق اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اصل میں کتاب ہدایت ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور تا قیامت جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ایک رہنمائی کا کام کرتی ہے. اور جو بھی اس میں واقعات اور وہ بیان ہوئے
اس کے آئینے میں ہمیں دیکھنا چاہیے. اب یہ مثال کے طور پہ ہم یعنی اس میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کے مستحق یعنی کون سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں. وہ لوگ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو نہ حق سننے کے لیے تیار ہیں، نہ حق دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ حق سوچنے کے لیے تیار ہیں. تو جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے. یہ ایک مختصر پیغام ہے سامعین کرام. ان آیات میں یہ ایک مختصر پیغام ہے کہ اے لوگو، تو اس کے مخاطب میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. یعنی اس کا جو مافی الضمیر ہے، جو اس کا حاصل کلام ہے، حاصل بیان ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اپنی جو سوچنے سمجھنے کی سننے کی قوتیں ہیں ان سے اگر کام نہیں لیا، نہ حق کو سنا، نہ حق کو دیکھا، نہ حق کو سمجھا، ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب واقع ہوگا. یہ ایک واضح پیغام ہے سامعین کرام. اس میں مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب کہ حقیقت یہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے، اور یقیناً اس سے سچا کلام نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں جو بات بھی ہوگی وہ جھوٹی ہوگی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جو بات بھی ہوگی جھوٹی ہوگی. ہماری آج کل ذہنیت کیا ہے؟ ہماری ذہنیت یہ ہے کہ نہ ہم حق کو سنیں گے، نہ حق کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور نہ حق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہماری ذہنیت کیا ہے کہ زبانی کلمہ پڑھ کے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یا چند نماز روزے رکھ کے جو ہے ہم اللہ کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، بنیادی طور پہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہمارے دین کا مسلمہ اصول ہے کہ دین کا یہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور نیت کا تعلق ہوتا ہے آپ کی سوچ سمجھ سے. آپ ایک کام کو، دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے سامنے کرام. مثال کے طور پہ کچن ہے، اس میں آپ چائے بھی بنا سکتے ہیں، بریانی بھی بنا سکتے ہیں، اور بیف پلاؤ بھی بنا سکتے ہیں، دال بھی بنا سکتے ہیں، سادے چاول بھی بنا سکتے ہیں. پہلے تو آپ کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا میں نے کرنا کیا ہے. یعنی کچن میں مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، یا آپ اپنی فیملی کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے ڈسکس کرنا ہوگا کہ بھئی آج کیا پکے گا، کل کیا پکے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور یہ بہت سی خاندانوں کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ بھئی یہ تو بعض اوقات خواتین تنگ آ جاتی ہیں کہ بھئی وہ چکن پکا لو. شوہر نامدار کہتے ہیں چکن پکا لو، کہتے ہیں کل رات ہی کی تو کھایا ہے چکن، آپ پھر چکن. بھئی دال بنا لو، وہ شوہر کہتا ہے دال بنا لو. انہوں نے کہا دال تو کل دوپہر کو ہی کھائی تھی، اب کوئی نئی چیز بتائیں. یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال میں اس پہ بحث نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ ڈسکشن کرتے ہیں، خود سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. مثال کے طور کچن ہی کی میں بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا. کچن میں جا کے آپ نے کچھ پکانا ہے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. پہلے آپ یا تو ڈسکس کرتے ہیں، گھر میں جو لوگ ہیں، بھائی بہن ہیں، ماں اپنے بچوں سے پوچھتی ہیں کہ بھئی کیا کھاؤ گے. پہلے ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد ایک نیت بن جاتی ہے. اس کے بعد جب آپ کچن میں جاتے ہیں آپ کی ایک نیت بن چکی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے سامعین کرام ہم جو آئے ہیں تو ہمیں ڈسکس کرنا ہے یہ زندگی کیوں گزاریں، کس کے لیے گزاریں. افسوس کی بات یہ ہے آپ کو کبھی یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے کبھی ڈسکشن کی ہو اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، یا کسی سے بھی جو آپ کے ارد گرد جو صاحب بصیرت لوگ ہیں، جو عالم لوگ ہیں. کبھی آپ نے ان سے نہیں پوچھا ہوگا، کبھی اپنے ابو سے نہیں پوچھا ہوگا. اب اماں ابا نے تو پہلے کسی سے نہیں پوچھا، وہ بھی بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے.
تو یہ ڈسکشن زندگی، دیکھیں زندگی محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے. اور عام طور پہ آپ کا ایک یعنی جو وہ ہے نا اوسط عمر جو ہے آج کل 60-65 سال جو ہے اوسط عمر ہے. کوئی جلدی چلے جاتے ہیں، کوئی بعد میں چلے جاتے ہیں، کوئی 70-80 تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی 40-45 میں چلے جاتے ہیں، آپ کے سامنے ہے. لیکن اوسط جو ہے 60-65 سال لگا لیں، جو بھی ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن یعنی پیدا ہوئے، اب جانا ہے. اب پیدا کیوں ہوئے، کرنا کیا ہے؟ دنیا ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے رہنے کی، لیکن یہ ڈسکس تو کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بغیر سوچے سمجھے آپ زندگی گزارنے لگتے ہیں، دیکھا دیکھی، لوگوں کی دیکھا دیکھی. یہ دیکھا دیکھی یہ کوئی چیز نہیں ہے سامنے کا. لوگوں کی دیکھا دیکھی، نہ ابو نے بتایا نہ امی نے بتایا، ان کو خود ہی معلوم نہیں تھا. تو آپ خود سوچ سمجھ لیں، کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں والدین. لیکن آپ سے اپنے متعلق پوچھا جائے گا، کیونکہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے تو وہ تو آپ میں ہے، ورنہ تو آپ پھر فاؤنٹین ہاؤس میں ہوتے. جو پاگل لوگ ہیں ان کے لیے تو الگ گھر ہے. آپ تو رہ رہے ہیں خوب، سوچ پیسے بنا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں اور سب سوچ سمجھ رہے ہیں. اور پھر جو لوگ زیادہ پیسے کما رہے ہیں آپ کوڑ رہے ہیں کہ وہ زیادہ کما رہے ہیں، میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں، کیا ہونا چاہیے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی آپ نے سوچ سمجھ کے گزارنی ہے. اصل میں اگر قرآن نہ ہوتا، یعنی اگر نہ ہوتا تو یعنی ہدایت نہ ہوتی تو پھر تو ایک بات تھی، لیکن ہدایت آئی ہے اور اس میں ہمیں ہماری منزل کا بھی پتہ بتایا گیا، اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. لیکن اس کتابی کو آپ اگنور کر دیں. پھر سچے لوگ موجود ہیں معاشرے میں، ان سے آپ نے تعلق قائم کرنا ہوگا. میرا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں. اگر سوچ سمجھ کے آپ نے زندگی نہیں گزاری تو پھر آپ کو اس کے نتائج کو آپ یعنی بھگتنے کے لیے آپ تیار رہیں. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اس میں کہا ہے نا، کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو. تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت انتقام ہے سامنے کرام، ایک صفت ہے ذو انتقام، کہ وہ انتقام لینے والا ہے. اب انتقام ظاہر ہے سامنے کرام، آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی پر ظلم کریں تو وہ مظلوم بعض اوقات انتقام لیتا ہے. اگر اس کی طاقت ہے تو انتقام لے لیتا ہے، ورنہ تو پھر اس کا بدلہ، اس کی جو سزا ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو یہ انتقام ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب انتقام کے معنی کیا ہیں؟ کس سے انتقام لے گا؟ انتقام کس سے لے گا؟ گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، سانپ ہے، جو بھی ہے، دیگر مخلوقات، سورج چاند اس کے مخلوقات ہیں، بڑی بڑی مخلوقات ہیں. کس سے انتقام لے گا؟ مجرم سے. تو جو مجبور ہیں وہ تو مجرم ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو مجبور ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے. انتقام ہم سے لے گا، وہ مجرموں سے لے گا جو نہ سوچ، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، نہ عقل کو استعمال کر رہے، نہ آنکھوں کے استعمال کر رہے ہیں، نہ کانوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور بے مقصد زندگی جیے جا رہے ہیں. یہ مجرم ہیں لوگ، یہ مجرم لوگ ہیں جو اپنے مقصد حیات سے ہی غافل ہیں. تو یہ مجرم یقیناً ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیں، قانون سے آپ واقف نہ ہو، پھر آپ ایک غلط زندگی گزاریں تو قانون تو آپ کو سزا دے گا. ایک عام مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. قانون سے لا علمی جو ہے وہ آپ کے جرم
یعنی جو جرم آپ کر رہے ہیں اس سے معافی نہیں مل سکتی۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے، یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے لیے جینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، آخرت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے لیے جینا، اگر کوئی اللہ کے لیے نہیں جی رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے، وہ باطل کے لیے جی رہا ہے، وہ فانی چیزوں کے لیے جی رہا ہے۔ اگر آپ یعنی حق کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، یا حق پہ یا ایک دلیل سے زندگی نہیں گزار رہے، دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کلام اللہ میں، یعنی ایک دلیل سے اگر آپ زندگی نہیں گزار رہے تو پھر آپ بغیر دلیل کے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ، یا مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ظاہر کے متعلق فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے ظاہر کے لیے جینا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ سامنے کے نام ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر تو قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، قرآن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، پھر آپ اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ صرف کر دیں گے دنیا کے لیے۔ تو جب ان صلاحیتوں سے، یعنی سماعت، بصارت اور سوچ سمجھ کی صلاحیتوں سے آپ حق کے بارے میں کام نہیں لے رہے، نہ حق کو سن رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں، نہ اس کو سوچتے اور سمجھتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ باطل کے لیے، آپ کی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں وہ آپ باطل کے لیے استعمال کریں گے، باطل کے لیے آپ جئیں گے۔ اور یہ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، کسی کو نہیں معلوم کہ میرا زندگی کا مقصد کیا ہے، میں نے کیوں جینا ہے، میں کیوں آیا ہوں یا آئی ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ پھر باطل کو، جب آپ حق کو مقصد نہیں بناتے تو حق تو ایک ہے، باطل بہت ہے، تو پھر باطل کے لیے آپ جئیں گے۔ تو جب باطل کے لیے جئیں گے یا آپ جینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق نازل کیا ہے اپنی طرف سے، یعنی کلام الہی، یعنی قرآن، یعنی جو رسول آئے ہیں، وہ آپ کو آپ کے مقصد کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں اور اس کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ آپ کو حق کی دعوت بھی دیتے ہیں اور آپ کو اس کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے دھوکہ کھا لیا، بے وقوف بن گئے، تو پھر تو ظاہری آپ کا مقصد ٹھہر گیا آپ کا۔ جب مقصد ظاہر ٹھہر گیا تو حق تو آپ سے رہ گیا۔ پھر تو اب یہ ہے کہ قرآن کی آیات پڑھی جائیں گی، آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی۔ یجحدون بآیات اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی اگر آپ حق کو نہیں مانا، آپ نے حق کیا ہے، باطن ہے، حق کیا ہے، اللہ ہے، حق کیا ہے، آخرت ہے، حق کیا ہے، جنت ہے، حق کیا ہے، دوزخ ہے، حق کیا ہے، بعث بعد الموت ہے، یہ ساری چیزوں پہ آپ کا اگر یقین نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ جب ظاہر کے دھوکے میں آ جاتا ہے انسان تو پھر حق کو نظر انداز کر کے یہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے۔ آج قرآن اگر ہم سے ہٹا لیا جائے، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں ضرورت ہی نہیں، بس یہ ہے کہ بس وہ تلاوت جو ہم کرتے ہیں نا اس سے ہم رہ جائیں گے۔ بالفرض محال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، قیامت تک قرآن جو ہے وہ رہے گا، لیکن میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس قرآن کو ایک طرف رکھ دیا جائے ہماری زندگی سے تو فرق کیا پڑے گا؟ بس یہ ہے کہ ہمارے پاس تلاوت کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، برکت کے لیے کوئی کلام نہیں ہوگا، فاتحہ کے لیے پھر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ مردہ جب لٹا دیتے ہیں پھر سپاروں کے لیے آپ کے پاس کلام ہے ہی نہیں، پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ تلاوت کس چیز کی کریں گے؟
بچوں کو ناظرہ آپ ابھی پڑھاتے ہیں، پھر کیا پڑھائیں، اتنا فرق پڑے گا۔ باقی ہدایت یہ تو ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ لوگ زندگی جیسے گزار رہے ہیں ہم بھی ویسے گزار رہے ہیں۔ لوگوں کا مقصود و مطلوب و محبوب دنیا ہے، ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب بھی دنیا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی ہنسی ہے سامنے کرام، یہ دیدہ دانستہ انکار ہے۔ قرآن کی جو احکامات ہیں وہ عمل کے لیے ہیں، لیکن ہم اس پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا عورتیں اس معاشرے کی، کیا مرد اور کیا امت مسلمہ، اربوں ہیں۔ قطعاً قرآن مثال کے طور پہ اگر ایک طرف ہو جائے تو ہماری زندگی بس آرام سے گزرتی رہے گی، کیونکہ قرآن سے تو ہم ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے، قرآن کو تو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ بہرحال یہ باتیں جو ہیں وہ یعنی غور و فکر کے لیے ہیں۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پہ پھر پیوست ہو جائے گا جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اصل میں سامعین کرام یہ نہ سمجھیں کہ یہ قوم عاد کے بارے میں ہے یا اور نہیں، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ دیکھیں ہم قرآنی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کا، اسلام کا، اور معاذ اللہ اپنے پیغمبر کا بھی ایک قسم سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ پیغمبر کا تو کام کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک اسوہ حسنہ پیش کرے، آپ اس اسوہ حسنہ کو دیکھنے تک کے لیے تیار نہیں ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، تو پھر کیا ہے؟ عملاً یہ مذاق اڑانا ہے سامنے کا۔ قرآن کا بھی مذاق، یعنی ایک ڈاکٹر آپ بیمار ہیں اور میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی بیمار ہے، سخت بیمار ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے، مثال کے طور پہ وہ ایک قابل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اسے ایک نسخہ لکھ دے دیتا ہے، چند دوائیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ آدمی جو ہے پھر وہ نسخہ جو ہے گھر لے آتا ہے، نہ وہ پرہیز کرتا ہے نہ دوائیاں لاتا ہے، اور وہ نسخہ جو ہے ایک پلاسٹک کے اس میں کوٹنگ کر کے اس میں جو دوائیاں لکھی ہیں اس کی تلاوت شروع کرتا ہے صبح دوپہر شام، کہ بھئی یہ دوائیاں لو اور یہ 3 ٹائم تم نے کھانی ہے۔ وہ 3 ٹائم دوائیاں کھانے کی بجائے اس کے الفاظ کو دہراتا رہتا ہے، وہ دوائیاں بآواز بلند جو ہے تو وہ پڑھتا رہتا ہے، اور وہ بیوی بچے دیکھتے رہتے ہیں اسے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ دوائیاں تو لکھی ہیں بھئی بازار سے، کیمسٹ سے دوائیاں لاؤ، اس کو استعمال کرو۔ وہ بجائے دوائیاں استعمال کرنے کے وہ بیمار جو ہے وہ جناب ٹھیک ہے اس کی مطلب وہ بول تو سکتا ہے، تو وہ اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے صبح دوپہر شام جو ہے وہ کہ یہ دوائی ہے اس کو 3 ٹائم کھانا ہے، یہ دوائی ہے اس کو 3 ٹائم کھانا ہے، یہ دوائی یہ ڈراپس ہیں اس کو 3 ٹائم استعمال کرنے، وہ صرف زبانی کلامی جو ہے وہ بس پڑھتا رہتا ہے۔ یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے اس ڈاکٹر کے اس نسخے کا؟ یعنی وہ دوائیاں نہیں لے رہا، وہ بس اب وہ بآواز بلند اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت کے میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تلاوت کرتے ہیں نا، تو وہ تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ بیوی صاحبہ جو ہیں وہ ناراض ہیں شوہر سے، اور پھر قرآن کو کھول کے بس اس کی تلاوت شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کو کچھ تو کرنا ہے نا، تو وہ قرآن لے کے اب شوہر سے تو بات چیت بند ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، تو وہ قرآن کو کھول کے بس تلاوت شروع کر دیتی ہیں، یا حدیث کی کوئی کتاب کھول کے اس کی روگردانی شروع کر دیتی۔ تو یہ مذاق ہے، کیا مذاق ہے؟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور یہ ہم پہ فٹ آتی ہیں سامعین کرام۔ یہ سماعت اور بصارت ہمارے پھر کسی کام کی نہیں رہے گی، یہ تو سوچنے اور دین جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن اس
اس قرآن کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اسے سوچے اور سمجھے؟ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ نہیں کہا کہ ہے کوئی جو اس کی تلاوت کرے۔ تلاوت اپنی جگہ ایک ثواب کا کام ہے، اس سے میں انکاری نہیں ہوں سامنے کر رہا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، ہدن ہے، ہدایت ہے، لیکن آپ اس سے ہدایت کا کام نہیں لے رہے، تو بس پھر تو یہ ہے افلا تعقلون اذا تتلى علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال ہم تو اندھے بہرے ہو کے ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، عوام کو قرآن کا علم ہی حاصل نہیں ہے کہ قرآن کا مدعا کیا ہے، نہ کسی سے سننے کے لیے تیار ہے، نہ اہل حق سے کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، اور نہ حق پر حق کو سمجھنے کے لیے کوئی کوشش ہے۔ اب یہ ہمارا یوٹیوب پہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، درس پڑھا ہوا ہے، اس کے ویورز جو ہیں وہ کبھی 20 ہو جاتے ہیں کسی درس کے، کسی کے ابھی 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، آگے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت 9 ویورز یا 2 ویورز یا 6 ویورز یا اسی طرح ڈبل فگر سے کوئی بات آگے تو نہیں جاتی، اور کوئی بھی فالتو یعنی آپ ایک کلپ بنا لیں کہ بھئی وہ استری سے زنگ اتارنے کا آسان طریقہ، 5 سیکنڈ میں استری کا جو زنگ ہے نیچے جو لگتا ہے، تو وہ آپ یہ کلپ ڈال کے دیکھیں، سینکڑوں ہزاروں ابھی پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ بس ظاہر سے ایک چیز ہے اور وہ ظاہر کے بارے میں بتا رہی ہے، اس میں بے شک آپ پھر بتائیں بھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ بس ایک تھمبنیل میں یہ ڈال دیں استری کی شکل زنگ آلود کہ 5 سیکنڈ میں استری کے زنگ ہٹانے کا طریقہ، آسان طریقہ، بس یہ ایک کلپ ڈال دیں، آپ دیکھیں اس کی ہزاروں میں تعداد چلی جائے گی اس کے ویورز کی۔ اور جو فضولیات ہیں، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، چائے بنانے کا آسان طریقہ، یہ بھی فوراً لوگ پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن سمجھنا نو، یہ ہمارے بات میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سوچنے سمجھنے کی ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے ان کو وہ کچھ دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل دیے تھے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، لیکن وہ کان، آنکھیں اور دل ان کے کوئی کام نہ آئے۔ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے تھے دیدہ دانستہ۔
वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और उस चीज़ के फेर में वो आ गए जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा। वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा मक्कन्नाकुम फ़ीहि वजअलना लहुम समअन वअबसारन वअफ़इदतन फमा أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. We had empowered them in the same way as we empowered you, and we gave them the hearing and the sight and the minds. But neither their hearing nor their sight nor their minds availed them in any way. That is because they disregarded the revelations of God, and so they became surrounded by what they used to ridicule. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।